الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس نورانی اور مقدس رات میں اپنے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر خیر کو سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ آج کی رات بہت ہی مقدس اور بہت ہی بے مثال و لاجواب رات ہے۔ اس رات کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، یعنی معراج کی رات۔ آج ہی کی رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت نماز ہے اسے تحفے میں عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یوں تو تمام انبیاء کرام کو معراج عطا فرمائی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی معراج عطا ہوئی۔ کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج وہاں نصیب ہوئی جہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی معراج سے اللہ رب العزت نے مشرف فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم کو معراج وہاں ہوئی جہاں آپ کے اوپر آگ کو گلزار بنا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج سے مشرف فرمایا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں آگ کے حلقوم پر خنجر تو چلا لیکن کٹا نہیں، اس کی جگہ پر
دمبا کاٹ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی معراج سے مشرف فرمایا، لیکن حضرت یونس کو معراج وہاں ہوئی جہاں آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح و سالم آپ باہر آئے۔ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے ان تمام انبیاء کرام کو معراج سے مشرف فرمایا۔ لیکن جس کے تعلق سے بھی ہم کتاب میں جب پڑھتے ہیں تو کتابوں میں مجھے ہر نبی کے تعلق سے یہی ملتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اسی زمین پر معراج کرائی، لیکن جب اپنے محبوب کو معراج کرانا ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس زمین پہ معراج نہیں بلکہ عرش اعظم پر بلا کر کے کرایا۔ حضرات، یہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر قرآن مقدس کی اور دوسری جگہ آیتیں جو ہے اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسجد اقصی سے آسمان کی طرف جو ہے سیر کرائی، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 آسمان 2 آسمان اسی طریقے سے 7 آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے، اور یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں یہ آخری حد ہے، اور وہ بھی اس کی جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو حضرت جبریل امی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک حضرت جبریل امی کی آمد ہے، اور اس سے بعد پھر کسی کا جانا نہیں ہوا، اور سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے جس جگہ کو ہم لا جگہ کہتے ہیں، لا مکان کہتے ہیں، جس کا معنی ہی ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں۔ لا مکان، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اور لا عربی میں کہتے ہیں نہیں، تو لا مکان کا معنی ہو گیا کوئی مکان نہیں۔ عجیب سی بات ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے نا، تو لا مکان پر تشریف لے گئے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے، اور جب آپ پڑھیے گا، حدیث پاک کا مطالعہ کیجیے گا، قرآن پاک کا جب آپ کو گہرائی سے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی قوم اور آپ کی امت جس چیز میں مہارت رکھتی تھی اس سے انوکھا نرالا جو ہے انداز اللہ رب العزت نے، اس سے بہتر جو ہے چیز اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو عطا فرمائی، جس نبی کے زمانے میں جو چیز جو ہے بڑی شان و مرتبہ رکھا کرتی تھی۔ لیکن جب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جو ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ٹیکنالوجی ایک سے ایک آ رہی ہے،
جس کے تعلق سے پہلے لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے، آج جو ہے ان چیزوں کو سننے کے بعد انسان حیرت زدہ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے جو ہے اس نبی کو اسی انداز کا معجزہ دے کر کے بھیجا۔ لیکن ہم سب کے آقا و مولا یہ وہ نبی ہے جن کے بعد کسی نبی کو قیامت تک نہیں آنا ہے، اور قیامت تک جو ہے آنے میں ایسی ٹیکنالوجی ہوگی اور ایسے جو ہے زمین اپنے خزانوں سے جو ہے اپنے خزانوں کو اگلے گی، اور ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی معجزہ عطا فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے ان معجزہ کو دکھایا اور بتایا تو اس وقت کی قوم جو ہے عاجز اور پریشان رہ گئی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جو قوم انکار کرتی تھی وہی قوم آج اقرار کرنے پر مجبور ہو گئی، اور یہ کہتی ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تھے تو یہی تو کہا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے میں عرش اعظم پہ گیا اور وہاں سے جو ہے میں واپس آ گیا۔ سننے والوں نے سنا اور سب حیرت زدہ رہ گئے، کہنے والوں نے انہیں جو ہے جھوٹا بھی کہا، آپ کو کاذب بھی کہا معاذ اللہ، اور آپ کو طرح طرح کی جو ہے کے اوپر تانے بھی کسے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے جب انہوں نے سنا تو کہا اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو یقیناً وہ سچ ہے۔ لیکن کل جس چیز کا انکار کیا جاتا تھا کہ اتنا لمبا سفر جو ہے رات کے تھوڑے حصے میں انسان کیوں کر جو ہے وہ سفر طے کر سکتا ہے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ چیز ہمیں جو ہے حیرت زدہ نہیں کرتی ہے اتنا، کیونکہ آج اس ترقی یافتہ زمانے میں انسان کی بنائی ہوئی چیز کا نام ہے بجلی۔ بجلی یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کا نام ہے، جس کو انسان نے بنایا ہے، جسے ہم اور آپ بجلی کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ کرنٹ کہتے ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی طاقت اور یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ 1 منٹ میں 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ تو جب انسان کے بنائی ہوئی چیز میں اتنی طاقت و قوت ہو کہ 1 منٹ میں وہ 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر لے، تو جب خالق کائنات خود محبوب پاک کو بلائے تو اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے حیرت نہیں ہوتی ہے، اور یہ دنیا آج ماننے پر مجبور ہے کہ ہاں جو اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے میں عرش اعظم پہ گیا، خدا کا دیدار کیا اور وہ صحیح میں واپس آ گیا۔ کل جو دنیا انکار کرتی تھی آج دنیا ماننے کے لیے جو ہے مجبور ہو گئی ہے، اس لیے کہ انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ لیکن جب انکار کرنے والے کہ جب موڈ ہوتا ہے انکار کرنے کا تو عجیب سی پھر باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت اتنی ترقی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ ایک موقع سے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شخص نے، ایک انگریز تھا جس نے برملا جو ہے یہ معراج کا انکار کیا تھا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی، اور یہ صرف ہوائی طور پر اس نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے جو ہے کتابوں اور تمام مادیات کو بیان کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی عقل جو ہے اس بات کو جو ہے قبول کر ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے 7 آسمان سے اوپر جائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے۔ اس لیے کہ اس نے ثابت کیا تھا سائنس کی روشنی میں کہ جب انسان آسمان تک، پہلے آسمان تک ہی اگر وہ جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا ہے۔ کہا کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ پہلے آسمان تک ہی میں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جہاں سے گزرنا ناممکن ہے۔ اسی پہلے آسمان کے جو ہے تک میں کچھ جگہ وہ ہے جہاں بالکل صرف برف ہی برف ہے، اگر انسان وہاں سے گزرنا چاہے تو گزرنا تو بہت بڑی بات،
وہ خود جو ہے بلف کی سلی بن جائے. اور اسی آسمان تک کچھ جگہ ایسی ہیں جو صرف جو ہے حرارت سے اور تپش سے اور آگ سے بالکل جو ہے مملو ہے، بھری ہوئی ہے، کہ ایک انسان اگر وہاں سے گزرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس کے قریب اگر پہنچتا ہے تو وہ جل کر کے خاک ہو جائے. اس نے سائنس کی روشنی میں اسے ثابت کیا تھا اور دنیا سے منوا لیا تھا کہ ہاں کسی قیمت میں کوئی شخص جو ہے ساتوں آسمان تو دور پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. دنیا نے مانا تھا، دنیا نے نہ مانا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے نمائندوں کو جب بھیجتا ہے تو وہ بھی جو ہے اسی انداز میں جو ہے اس چیز کو ثابت کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ سنو، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جو آگ سے بھری ہوئی ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جو صرف بالکل برف والی ہے کہ انسان گزر ہی نہیں سکتا ہے، تو ایک عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اور ایک جو ہے موم بتی جلانے کے بعد اپنے ہی رومال سے ایک دھاگا نکالنے کے بعد جو ہے اس سائنسداں کو منہ توڑ